الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. یہ سورہ فجر ہے، مکے میں نازل ہوئی ہے اور اس میں شروع میں 5 قسمیں اللہ تعالی نے کھائی ہیں۔ ایک تو فجر کی قسم ہے۔ فجر ہر روز کی مراد بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ وہ رات کے اندھیرے کو ختم کرنے اور دن کی روشنی کے آنے کا اعلان ہوتا ہے۔ تو فجر کا وقت یہ ایک خاص وقت ہے اللہ کی نظروں میں، اور ہر روز فجر کی نماز پڑھی جاتی ہے، عبادت خاص کی جاتی ہے، اس میں قرآن پاک زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ تو فجر سے مراد ہر روز کی فجر بھی ہو سکتی ہے۔ اور ایک صحابی کے بقول صحابی فرماتے ہیں کہ پہلی محرم کی پہلی تاریخ کی جو فجر ہے وہ مراد ہے، اس لیے کہ وہ ایک پورے سال کی خبر دینے کے لیے آئی ہے، نیا سال شروع ہوا۔ تو فجر سے مراد محرم کی پہلی تاریخ بھی ہو سکتی ہے۔ اور بعض صحابہ کہتے تھے کہ یہاں فجر سے مراد 10ویں ذی الحجہ کی فجر ہے، 10ویں ذی الحجہ کی فجر ہے، اس لیے کہ یہ فجر ایک انوکھی فجر ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ قاعدہ ہے اسلامی قانون کا کہ جو دن گزر رہا ہے اس سے پہلے والی رات اس کے ساتھ ہے، جو دن آنے والا ہے اس کی رات کب شروع ہوگی؟ آج مغرب کے وقت سے، سورج کے غروب ہونے سے جو رات شروع ہوتی ہے وہ کل کی رات ہے، کل آنے والے رات کی ہے، آنے والے دن کی رات ہے۔ آج کے دن کی رات وہ ہے جو گزر گئی ہے۔ اب عرفات کا جو عرفے کا دن ہوتا ہے 9ویں ذی الحجہ، 9ویں ذی الحجہ کی رات کون سی ہے؟ جو 8ویں کا دن گزار کر کے شروع ہو، 8ویں کا دن گزار کر کے جب ہم 9ویں کی رات شروع ہوتی ہے تب سے 9ویں ذی الحجہ کی رات مانی جائے گی۔ وہ رات کس کی ہے؟ 9ویں ذی الحجہ والی رات 9ویں تاریخ کی ہے نا، اس کے بعد آتی ہے 10ویں تاریخ۔ 10ویں
تاریخ سے پہلے جو رات آ رہی ہے وہ ہونی کس کی چاہیے؟ 10ویں کی، مگر وہ ہوتی کس کی ہے؟ 9ویں کی، یعنی 9ویں ذی الحجہ کی 2 راتیں ہیں۔ یہ ایسا دن ہے جس کے پاس 2 بیویاں ہیں، ایک پہلی رات اس سے پہلے والی اور اس کے بعد والی، دونوں راتیں مل کر کے اس کی اکیلی ہیں۔ تو جو 10ویں ذی الحجہ ہے اس کی رات کہاں ہے؟ اس دن کی کوئی رات نہیں ہے، یہ قانونی اعتبار سے، اس لیے کہ 9ویں ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں جو قیام کرنا ہے اس کا وقت رات تک ہے۔ تو اس لیے کہا یہ جاتا ہے کہ 10ویں ذی الحجہ کا جو دن ہے یہ پورے سال میں اکیلا دن ہے جس کی کوئی رات نہیں ہے۔ تو یہ اپنی ذات میں ایک مستقل مرد ہے، ایک مرد ہوتا ہے، ایک فرد ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ نہیں؟ ایک مرد ہوتا ہے، ایک فرد ہوتا ہے۔ یہ ایک اصطلاح ہے تصوف کی اصطلاح میں مرد اس کو کہتے ہیں جو تصوف کے جتنے مراحل ہیں، مراتب ہیں، ان کو پورا کر لے، تو اس کو کہتے ہیں یہ مرد ہے۔ جس کو رجال اللہ کہتے ہیں نا، یہ رجل مرد ہے۔ یہ ایک ہوتا ہے فرد اس کو کہتے ہیں جو تصوف کے ان مراحل کو پورا کرے، اللہ سے تعلق قائم کرے، آخرت سے دل لگا لے، دنیا سے دل ہٹا لے، اور اس میں اس کو کسی کے ساتھ تعلق نہ رہ جائے، حتیٰ کہ اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، دنیا میں جتنے تعلقات ضروری ہیں ان سے بھی تعلق نہ رہ جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ فرد۔ یہ اب تنہا ہو گیا بالکل۔ تو 10ویں ذی الحجہ کا جو کی تاریخ ہے اس کی جو فجر ہے اور اس کا وہ پورا دن جو ہے وہ فرد ہے، یعنی اس کی کوئی رات نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی لستگا نہیں ہے، کوئی کسی کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ تو فجر سے مراد وہ بھی ہو سکتی ہے، فجر سے مراد پہلی محرم کی فجر ہو سکتی ہے، اور فجر سے مراد ہر روز کی فجر ہو سکتی ہے۔ تو یہ ساری فجریں اس میں داخل ہیں۔ والفجر اگر اس سے مراد سال کی ہر فجر لے لی جائے تو اس میں پہلی محرم کی فجر بھی آئے گی اور 10ویں ذی الحجہ کی فجر بھی آئے گی۔ تو فجر سے مراد کیوں نہ ہر روز کی فجر لے لی جائے؟ اللہ نے فجر کی قسم کھائی ہے، اس سے فجر کی اہمیت بتانا مقصود ہے۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور 10 راتیں۔ یہ 10 راتیں کیا ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ 30 دن، انہوں نے کہا ہم 30 دن ٹھہریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا 10 راتیں اور 10 اور ٹھہر گئے، 40 ہو گیا۔ تو وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتیں موسیٰ علیہ السلام کے لیے مقرر ہوئی زائد، اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کو وہ 10 راتیں کب دی ہیں؟ پہلی ذی الحجہ سے 9ویں ذی الحجہ تک جو راتیں آ رہی ہیں، اور 9ویں ذی الحجہ کی رات بھی اسی کے ساتھ جڑی ہے 10ویں ذی الحجہ کے، یہ 10 راتیں ہو جاتی ہیں۔ ان 10 راتوں میں عبادت کرنا شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اس پر لوگ سوال کر سکتے ہیں کہ جب شب قدر کے برابر ہے تو شب قدر کی کیا اہمیت ہے؟ شب قدر کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 10 راتوں کو یہ نہیں کہا کہ یہ شب قدر ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان راتوں میں جاگ کر کے عبادت کرنا شب قدر کے برابر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شب قدر کوئی بہت اونچی چیز ہے نا، کوئی بہت اونچے رتبے والی بات ہے، تب اس کے برابر کی بات کہی جا رہی ہے نا۔ اس کو ایسے سمجھ لیے جیسے حدیث شریف میں ہے کہ اگر کسی آدمی نے سورہ اخلاص 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیا تو وہ اس کو 1/3 قرآن کا ثواب ملے گا۔ تو کسی نے 3 بار پڑھ لیا تو اس کو پورے قرآن کا ثواب مل جائے گا۔ اب جب وہ پورا قرآن پڑھے گا تو اس میں سورہ اخلاص بھی آئے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سورہ اخلاص پڑھی جا رہی ہے اس کا ثواب اللہ کی نظروں میں بہت زیادہ ہے،
اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پورے قرآن پاک کے تہائی کے برابر ثواب دے دیں گے، لیکن اس سے وہ تہائی قرآن پاک پڑھنے کی وہ برابری نہیں ثابت ہوگی، بلکہ یہ ثابت ہوگا کہ سورہ اخلاص بڑے اونچے درجے کی چیز ہے کہ وہ اس تہائی قرآن پر کا اجر اس پر مل جاتا ہے۔ جیسے سورہ یاسین ہے، اگر کسی نے ایک سورہ یاسین پڑھی 10 قرآن کے برابر ثواب ملے گا، تو اس 10 قرآن میں بھی سورہ یاسین ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو کتنا ہو جائے گا؟ یہاں مراد اہمیت بتانا ہوتا ہے کہ سورہ یاسین کی بڑی فضیلت ہے، یہ مراد نہیں ہے کہ پورے قرآن پاک کی تلاوت نہ کرو، صرف سورہ یاسین پڑھ لو اور 10 قرآن کا ثواب روزانہ لیتے رہو، یہ مطلب نہیں ہوتا اس کا۔ مطلب صرف اتنا ہے کہ سورہ یاسین اپنے آپ میں بڑی اہم ہے، ایسے ہی سورہ اخلاص اپنے آپ میں بڑی اہم ہے۔ تو والفجر ولیال العشر، ان 10 راتوں کو جو ذی الحجہ میں آتی ہیں، ان 10 راتوں میں عبادت کرنا شب قدر کی عبادت جیسا ہے، یعنی بہت ثواب ہے، برابری مراد نہیں ہے۔ دوسری، ان 10 راتوں کے جو دن ہیں، ان دنوں میں روزہ رکھنا 1 سال نفل نماز کا ثواب ملتا ہے، 1 سال نفلی روزے کا ثواب ملتا ہے اگر کوئی ان دنوں میں روزہ رکھے۔ اب جو اس کے دن ہیں وہ 9 دن ہیں، 10 دن نہیں ہیں۔ ان 10 راتوں کے جو دن ہیں وہ کتنے ہیں؟ 9۔ کیوں؟ اس لیے کہ 10ویں ذی الحجہ اس میں شامل نہیں ہے، وہ الگ ہو گیا ہے۔ تو 10ویں ذی الحجہ کو روزہ رکھنا حرام ہے۔ 9ویں ذی الحجہ کو روزہ رکھنے کی فضیلت یہ آئی ہے کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے 1 سال پہلے کے گناہ 1 سال بعد کے گناہ معاف کر دیں گے۔ ان 10 راتوں کے جو 9 دن ہیں، ان 9 دنوں کے روزہ رکھنے کی فضیلت یہ ہے کہ ہر ایک دن کے بدلے میں 1 سال نفل روزے کا ثواب ملے گا۔ ان 10 راتوں میں جاگ کر کے عبادت کرنے کا ثواب شب قدر کی عبادت جیسا ہے۔ سمجھ گئے نا؟ تو یہ 10 راتیں اللہ کی نظروں میں بڑی اہم ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان 10 راتوں کی بھی قسم کھائی ہے۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اس کے بعد 2 لفظ ہے، وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، اور جفت اور طاق کی قسم۔ جفت مانے جوڑا، جیسے میاں بیوی جوڑا ہو گئے، 2 جوڑا ہے، 4 جوڑا ہے، 6 جوڑا ہے، اس کو جفت کہتے ہیں نا۔ انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ آڈ ایون کہتے ہیں، جفت طاق۔ جی کیا کہتے ہیں انگریزی میں؟ پیئر نہیں، آڈ ایون کہتے ہیں۔ چلیے، تو جفت طاق پہلی تاریخ کیا ہے اور دوسری تاریخ؟ تو 2 اور 1، 4 اور 3، 5 اور 4، 6 اور 5، اس میں 1 طاق ہے، 1 جفت ہے۔ اردو میں جب بات کریں گے تو کیا کہیں گے؟ طاق اور جفت۔ جفت مانے جوڑا، سین فا اور تا، جفت۔ طاق ما الف اور قاف، طاق۔ طاق راتیں، جفت راتیں، سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ اب جب ہم مغرب کی نماز پڑھتے ہیں 3 رکعت، یہ طاق ہے، وتر طاق ہے، اور فجر جفت ہے، ظہر جفت ہے، عصر جفت ہے، عشاء جفت ہے۔ تو اب جفت اور طاق سمجھ میں آ گیا۔ یہاں والشفع والوتر میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے جفت کی اور طاق کی۔ جفت سے کیا مراد ہے؟ صحابہ ہی میں سے ایک صحابی کہتے ہیں کہ جفت سے مراد دنیا میں جتنی مخلوق ہے وہ ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہر مخلوق کو جفت بنایا ہے، جوڑا بنایا ہے۔ جس مخلوق کا جفت معلوم ہو تو ٹھیک ہے، نہیں معلوم ہو تو اللہ کو معلوم ہوگا، لیکن اللہ نے ہر مخلوق کو جفت بنایا ہے۔ جیسے دن اور رات، مرد اور عورت، نر اور مادہ، ایسے جفت بنایا ہے۔ تو ہر چیز کو اللہ نے جفت بنایا ہے۔ جن چیزوں کا جفت معلوم ہو وہ بھی، اور جن کا معلوم نہیں ہو وہ بھی، اللہ کے علاوہ ہر مخلوق جفت ہے۔ اللہ خود کیا ہے؟ طاق ہے۔ اللہ طاق ہے، یعنی
اکیلا ہے، اس کا کوئی دوسرا نہیں ہے، نہ اولاد اس کا جفت ہے، نہ بیوی اس کی جفت ہے، نہ اس کا کوئی دوسرا خدا جفت ہے، اللہ کا کوئی دوسرا نہیں ہے، اللہ تنہا ہے، اکیلا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هو اللہ احد، آپ کہیے کہ اللہ اکیلا ہے۔ اکیلا آدمی ہو اور 10 لوگوں کا محتاج ہو تو یہ عیب ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ تنہا، سب کو پیدا کرنے والا، سب کی ضروریات پوری کرنے والا، سب کی خواہشیں پوری کرنے والا، سب کی تمناؤں کو پورا کرنے والا، سب پر رحم کرنے والا، لیکن اس کی کوئی خواہش، اس کا کوئی تقاضا، اس کے اندر کوئی خواہش نہیں پیدا ہوتی اللہ میں، اس کے اندر جذبات نہیں آتے، انفعال سے پاک ہے، جذبات سے پاک ہے، خواہشات سے پاک ہے، وہ تنہا ہے۔ ہم نے ابھی آپ کو ایک بتایا نا، فرد وہ شخص ہوتا ہے جو تصوف کے مراحل سے گزرنے کے بعد اللہ سے اس کی نسبت جڑ جاتی ہے، پھر اس نسبت کو باقی رکھنے میں اس کو کسی کی بھی ضرورت نہیں رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ مرید وغیرہ تو بہت دور کی بات ہے، وہ بیوی بچوں سے بھی تعلق نہیں رکھ پاتا، اللہ کے علاوہ اس کا تعلق کسی سے ہو ہی نہیں پاتا، تو وہ فرد کہلاتا ہے کہ جس کا دل کسی سے بھی نہ لگا ہو، کسی مخلوق سے وابستہ نہ ہو، بالکل اپنے آپ کو پوری کائنات میں تنہا محسوس کرے، جب نظر ڈالیں تو اس کو یہ در و دیوار نظر نہ آئے، دکھیں لیکن ایک فوٹو کی طرح، ایک عکس کی طرح، اس کو محسوس ہو کہ وہ پوری کائنات میں اکیلا ہے، نہ اس کو پانی کی ضرورت ہے، نہ اس کو کھانے کی ضرورت ہے، نہ اس کو سونے کی ضرورت ہے، اس کی جتنی ضروریات ہیں سب اللہ سے وابستہ اس طرح ہو چکی ہیں کہ اب اگر اللہ دے گا، کہے گا کھاؤ تو کھائیں گے اور کہے گا پیو تو پیئیں گے، وہ اللہ سے ایسا وابستہ ہو گیا کہ دنیا میں کسی سے تعلق رہ ہی نہیں گیا اس کا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ فرد کہتے ہیں، بالکل اکیلا، تنہا۔ ایسے اللہ کے بندے ہوتے ہیں جن کا دنیا میں لوگوں سے تعلق نہیں ہوتا، یا ہوتا ہے مگر کمزور ہوتا ہے، ضعیف ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ مخلوق کی طرف مبعوث کیے گئے، مخلوق کی تبلیغ کے لیے، لیکن مخلوق کے ساتھ ان کو کبھی دلچسپی نہیں ہوتی تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ باندھے رکھیے جو رب کو پکارتے ہیں۔ ان کے ساتھ باندھے رکھنے کا کیا مطلب تھا؟ اللہ کے رسول کی کا تو فرض منصبی تھا لوگوں میں تبلیغ کرنا، لیکن دل کا حال یہ تھا کہ وہ کسی مخلوق سے وابستہ نہیں تھا، تو اس لیے جب مخلوق کے درمیان جانا ہوتا تھا ان کو، تو اپنے دل کو مجبوراً ان کے ساتھ باندھنا پڑتا تھا۔ اور یہ اپنے بہت سے بزرگوں کے واقعات میں آپ سنیں گے کہ وہ مخلوق کے درمیان رہتے تھے تو جبر کر کے رہتے تھے، تنہا ہوتے تھے تو خوش ہو کر کے رہتے تھے، جب اللہ کے ساتھ ہوتے تھے تو خوش ہوتے تھے، تنہا ہوتے تھے، کوئی مخلوق درمیان میں نہیں ہے، اور جب مخلوق کے ساتھ ہوتے تھے تو جبر کر کے رہتے تھے، مجبوری میں رہتے تھے، صبر کرنا پڑتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نبی کو کہا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، کہ آپ اپنے آپ کو جمع کر کے رکھیے، باندھ کر کے رکھیے، ایک طرح سے کوئی اب مجبوری والی بات کہ آپ کو نہیں پسند ہے مخلوق کے ساتھ رہنا، لیکن آپ ان کے ساتھ تھوڑا کیجیے تاکہ وہ مانوس ہوں اور اللہ کی بات کو، اللہ کے پیغام کو قبول کریں اور سمجھیں اور آپ کو نمونہ بنائیں۔ جی ہاں، یہ فرض جو ہوتا ہے، اب نبی کی ذمہ داری ہے کہ وہ تبلیغ کرے، اور نبی کی طبیعت ہے فرض، اللہ سے تعلق ہے، مخلوق سے تعلق ہے نہیں، اور نبی کو حکم دے دیا گیا کہ مخلوق کی خدمت کرے، تو اپنے آپ کو جبر کر کے مخلوق کی خدمت کرتے تھے۔ 11 شادیاں کی نا، لیکن تعلق بیوی کے ساتھ کیا ہے؟ بس اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اگر اللہ کا حکم ہو گیا شادی کر لی، اللہ کا حکم ہو گیا چھوڑ دیا، یہ والا تعلق۔
کہ اللہ کا تعلق اصل ہے، بیوی بچوں کا تعلق فرع ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ تبلیغ کے لیے بھیجا گیا تھا، اس لیے ان کے فرد پر یہ پردہ پڑا ہوا تھا کہ وہ مخلوق کے ساتھ وابستہ تھے۔ اور ایسے ہی اللہ کے بہت سے بندے ہوتے ہیں جو مخلوق کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، لیکن وہ فرد ہوتے ہیں، کسی سے دل نہیں لگتا ان کا۔ ہم نے بتایا تھا نا سید احمد شہید کا، کہتے ہیں کہ جب سے مجھے شعور ہوا ہے میں نے کوئی کام اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کیا، یعنی اپنے نفس کے لیے نہیں کیا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اپنے نفس سے بھی تعلق نہیں رہتا ان کا، یہ خالص اللہ کے ہو جاتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے فرض۔ اور کچھ اللہ کے بندے ہوتے ہیں جن کے جو حقوق ہے، حقوق العباد بھی نبھاتے ہیں اور حقوق اللہ بھی نبھاتے ہیں، دونوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اب والشفع والوتر میں کیا مراد ہے یہ بات کریں۔ شفع کے معنی کیا ہے؟ جفت، اور وتر معنی کیا ہے؟ طاق۔ تو بعض صحابہ کہتے ہیں کہ شفع سے مراد ہر مخلوق، اس لیے کہ ہر مخلوق جوڑا ہے، اور وتر سے مراد اللہ، اس لیے کہ وتر حقیقت میں وہی ہے، اللہ ہی ہے۔ لیکن بعض صحابہ ہی سے یہ تفسیر بھی منقول ہے کہ شفع سے مراد 10 راتیں ہیں ذی الحجہ کی، اور وتر سے مراد 10ویں ذی الحجہ ہے جو تنہا ہے۔ اور بعض صحابہ سے اس کی ایک تفسیر اور بھی منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ شفع سے مراد 2 رکعتیں اور وتر سے مراد 1 رکعت ہے، جیسے وتر میں آخر میں 1 رکعت۔ آپ کو معلوم ہے نا نمازیں جو فرض ہوئی تھی اسلام میں 2 رکعت فرض ہوئی، 2 رکعت فجر میں، 2 رکعت ظہر میں، 2 رکعت عصر میں، 2 رکعت مغرب میں، 2 رکعت عشاء میں۔ یہ جو 4 ہوئی ہیں اور 3 ہوئی ہیں یہ بڑھائی گئی ہے۔ تو ظہر میں کیا کیا گیا؟ جفت کے ساتھ جفت بڑھا دیا گیا، تو جفت ہو گیا۔ عصر میں کیا ہوا؟ جفت کے ساتھ جفت بڑھا دیا گیا تو جفت رہ گیا۔ مغرب میں کیا ہوا؟ جفت کے ساتھ طاق بڑھا دیا گیا تو 3 ہو گئی۔ وتر میں بھی یہی ہوا کہ جفت کے ساتھ طاق بڑھا دی گئی، 2 طاق ہو گئی۔ تو اس طرح سے الشفع سے مراد جفت نمازیں اور الوتر سے مراد طاق نمازیں۔ اب 5 وقت کی نمازیں اس میں آ گئی، وتر بھی آ گئی، سنتیں بھی آ گئی، نفلیں بھی آ گئی۔ تو والشفع والوتر سے کیا مراد ہے؟ ایک تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر جفت، ہر طاق۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نمازوں میں جو 2 رکعتیں اور 1 رکعت ہے، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ 10 ذی الحجہ کی جو 10 راتیں ہیں یہ جفت ہیں، اور 10ویں ذی الحجہ کا جو دن ہے یہ طاق ہے، اس لیے کہ اکیلا۔ تو یہ سب مراد ہو سکتی ہے۔ واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب رات گزرنے لگے۔ جب رات گزرنے لگتی ہے تو کون سا وقت ہوتا ہے؟ رات بھی ہو اور گزر بھی رہی ہو، بالکل جانے والی ہو، تو کون سا وقت ہوتا ہے؟ صبح صادق کا وقت ہوتا ہے، یعنی بھور جو کہلاتا ہے، سحر جو کہلاتا ہے نا۔ تو صبح میں فجر سے پہلے کا جو وقت ہے وہ ہے واللیل اذا یسر۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی بھی قسم کھائی ہے، رات جب گزرنے لگے۔ وہ وقت بھی اللہ کی نظروں میں بہت اہم ہے، تہجد اسی وقت میں پڑھی جاتی ہے۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ یہ جو قسمیں کھائی گئی ہیں یہ ایک طرح سے وقت کی قسم ہے، مگر ان وقتوں میں جو عبادت کی جا رہی ہے ان عبادتوں کی قسم ہو گئی نا۔ ان وقتوں کے ساتھ کچھ عبادتیں ہیں لگی ہوئی۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا اس میں کوئی قسم ہو گئی؟ کیا اس میں کوئی قسم ہو گئی عقل مند آدمی کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ہے۔ ایک عقل والے کو یقین دلانے کے لیے یہ قسمیں کافی ہیں کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کا سوال سمجھ میں آ گیا کہ ہم قسم کھا کر کے ان وقتوں کی جو بات کہہ رہے ہیں اس سے ایک عقل مند آدمی نے کچھ سمجھا، اس کے لیے یہ قسم کافی ہو گئی؟ یہ سوال ہے۔ ظاہر سی بات ہے ایک مومن کو اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کے کوئی بات کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے،
کہ مومن یہ سوچے کہ جب تک اللہ قسم کھا کر کے نہیں کوئی بات کہے گا نہیں مانیں گے. اللہ تعالیٰ تو اشارہ کریں گے اور مومن کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. تو جب کسی بات کو قسم کھا کر کے کہا جا رہا ہو تو ایک عقل مند مومن کیا کہے گا کہ یہ تو بہت اہم بات ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے یہی سوال کیا ہے کہ بتاؤ اس میں یہ عقل مند آدمی کے لیے یہ جو عقل مند آدمی کی بات کہی گئی ہے قرآن پاک میں عقل مند کون ہے؟ حجر کہتے ہیں روکنے کو. عقل کو حجر کہا جاتا ہے. حجر ہا اور جیم را حج حجر اس کے معنی رکاوٹ روکنا. ذی حجر معنی جس کے اندر رکاوٹ ہے. آپ دیکھیے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک عقل مند ایک بیوقوف. بیوقوف کے معنی کیا ہے؟ یہ بے وقوف جو ہے وقوف عربی لفظ ہے نا. وقوف کے معنی ٹھہرنے کے ہوتے ہیں. بے وقوف کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جس کو ٹھہرنا نہ آتا ہو. بے وقوف کے معنی کیا ہے؟ جس کو ٹھہرنا نہیں آتا ہو. اور ذی حجر کے معنی کیا ہے؟ جس کو ٹھہرنا آتا ہو. یہ نہ ہوا آدمی اچھا کون ہے عقل مند کون ہے؟ جو اپنے نفع کی چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرے اور نقصان کی چیزوں سے ٹھہر جائے. اگر کوئی آدمی نفع کی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے لپکے جیسے بچہ دودھ کے لیے لپکا لیکن نقصان دہ چیزوں کی طرف بھی لپک گیا, سانپ پر بھی ہاتھ ڈال دیا, بچھو پر بھی ہاتھ ڈال دیا, زہر بھی کھا لیا, تو اس کو کہیں گے بے وقوف, یعنی اس کو رکنا نہیں آتا. اور عقل مند آدمی کون ہوتا ہے؟ جو رکنا جانتا ہو, نفع کی چیز لے لے اور جو نقصان کی چیز ہے اس سے رک جائے. اب دنیا میں عقل مند کون ہوگا اور بیوقوف کون ہوگا؟ ایک دنیا کی عقل ہے ایک آخرت کی عقل ہے. ایک کو کہتے ہیں عقل معاد اور ایک کو کہتے ہیں عقل معاش. ایک آدمی کو روزی کمانے کی بڑی اچھی عقل ہے, وہ روزی بہت عمدہ کما سکتا ہے, ہر گھاٹے سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے, ہر نفع کو حاصل کر سکتا ہے, لیکن آخرت کی عقل اس کے پاس نہیں ہے. آخرت پر یقین نہیں ہے, آخرت کی سمجھ نہیں ہے, آخرت کی نیکیاں کیسے حاصل کرے اور آخرت کے گناہوں سے کیسے بچے اس کی عقل نہیں ہے, تو اس کو آخرت کا بیوقوف کہیں گے. دنیا کا عقل مند آخرت کا بیوقوف. اور ایک آدمی وہ ہوتا ہے جس کے پاس آخرت کی عقل ہوتی ہے, وہ دنیا کے نفع اور نقصان سے بے پرواہ ہو کر کے آخرت کے نفع اور نقصان پہ لگا ہوتا ہے. حدیث شریف میں ہے بھی کہ جو آدمی اپنی دنیا سے محبت کرتا ہے وہ آخرت کا نقصان کرتا ہے, اور جو آخرت سے محبت کرتا ہے وہ دنیا کا نقصان کرتا ہے. یہ دو الگ الگ جگہ ہیں, دونوں کی الگ الگ نیکیاں ہیں, دونوں کی الگ الگ پونجی ہے. تو دنیا سے محبت کرنا, دنیا میں دل لگانا, دنیا سے وابستہ ہونا, اور آخرت سے محبت کرنا, آخرت سے دل لگانا, آخرت کی فکر کرنا, یہ دو الگ کام ہو گئے نا. یہ جو سورے ہم لوگ پڑھنے والے ہیں اس سورے کا پیغام ہے دنیا سے دل نہ لگاؤ, یہ پیغام ہے. اور دنیا سے دل لگانے کے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں اسی کا پیغام ہے اس سورے میں. مثالیں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا دی ہیں وہ سنیے. الم تر کیف فعل ربک بعاد, آپ نے دیکھا نہیں آپ کے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ کون عاد؟ دو عاد گزرے ہیں. ارم ذات العماد, ارم والے عاد جو بڑے اونچے اونچے قدوں والے تھے, اونچے ستونوں والی قوم ارم کے ساتھ. اس میں ہم پہلے بھی درس میں یہ بات بتا چکے ہیں کہ ایک قوم ہے عاد اور ایک قوم ہے سمود. ان دونوں کا تذکرہ اس میں ہے, ابھی آ رہا ہے سمود کا بھی. نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا ہے سام, سام کا ایک بیٹا ہے ارم, ارم کا بیٹا ہے عاد, اور عاص کا بیٹا ہے عاد. تو عاد بن عاص بن ارم بن سام بن نوح, یہ ہو گیا. دوسرا ہے سمود, سمود کے باپ کا نام ہے ارم, ارم کے باپ کا نام ہے عاد, عاد کے باپ کا نام ہے نہیں, ارم کے باپ کا نام ہے سام, اور سام کے باپ کا نام نوح.
تو نوح علیہ السلام کے بیٹے کے یعنی پوتا جو ہے، کیا نام ہے اس کا؟ ارم کی 2 اولادیں ہیں، ایک کا نام عاص ہے، ایک کا نام سمود ہے، اور عاص کے ایک بیٹے کا نام کیا ہے؟ عاد ہے۔ یہ جو عاد قوم ہے، یہ جسم کے اعتبار سے بہت مضبوط، تندرست، توانا اور بڑے لہیم شہیم لوگ تھے، زبردست طاقت کے اعتبار سے، بالکل جیسے آپ سمجھیے کہ کوئی پہلوان ہو۔ تو جسمانی اعتبار سے مضبوط بھی اور لمبے چوڑے بھی۔ بعض اسرائیلی روایتوں میں ہے کہ 6 ہاتھ کے ہوتے تھے۔ 6 ہاتھ کا مطلب 12 فٹ کے، تو 12 فٹ 14 فٹ ایسے لمبے اونچے قد کے ہوتے تھے، اور اسی اعتبار سے صحت مند بھی تھے۔ پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان جیسی طاقتور قوم کوئی نہیں پیدا کی گئی۔ اتنے تندرست و توانا طاقتور لوگ نہیں پیدا کیے گئے۔ لم یخلق مثلها فی البلاد۔ یہ عاد ہے۔ ایک عاد وہ ہے جو بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مدت پہلے کے ہیں۔ دونوں عاد عربی کے ہیں اور دونوں کی جگہ بھی قریب ایک جیسی ہے۔ ایک ملک شام سے حجاز کا سفر کیجیے، انہی کے درمیان میں یہ لوگ ہیں، سمود بھی اور عاد بھی۔ حجاز سے سفر کیجیے شام کی طرف، اسی میں وہ معظم بستی بھی ہے جہاں آج کل نیوم شہر بسا رہے ہیں۔ نیوم شہر جو بس رہا ہے اسی معظم بستی مدائن صالح کے یزگردن اسی کے قریب میں، تو وہ جو نیوم سٹی بن رہی ہے وہ اسی راستے میں پڑتی ہے، تبوک ہے۔ یہ شام سے جب آپ چلے حجاز کی طرف تو راستے میں یہ بستیاں تھیں۔ ان میں سے ایک بستی کا نام کیا تھا؟ قوم عاد۔ ایک کا نام کیا تھا؟ قوم سمود۔ قوم عاد جو ہے ان کو عاد اولا بھی کہتے ہیں، اور یہ نوح علیہ السلام کے پوتے ارم کے پوتے ہیں یہ عاد جو ہے، اور ان کی جو قوم تھی یہ قوم عاد اولا کہلاتی ہے۔ انہی کو ارم ذات العماد بھی کہتے ہیں۔ ان کو ارم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے رشتہ دار ارم ہیں۔ کون ہے ارم؟ ان کے دادا عاد کے والد عاص، ان کے والد ارم، تو بالکل قریب ہو گیا نا۔ اور سمود بھی ان کے رشتہ دار ہیں، اس لیے کہ سمود ارم کے بیٹے ہیں، تو ارم کے 2 بیٹے ہو گئے نا، ایک عاص اور ایک سمود۔ تو سمود کی قوم ایک بہت طاقتور قوم گزری ہے عرب میں، اور عاد کی قوم ایک بہت طاقتور قوم گزری ہے۔ سمود کی خصوصیت یہ تھی کہ ان لوگوں نے پہاڑوں میں بستیاں بنائی تھیں، پہاڑوں کو تراش کر کے ایسے مکانات بنائے۔ اس وقت بھی جو لوگ جاتے ہیں دیکھ کر کے حیرت زدہ رہ جاتے ہیں کہ کیا زبردست ان لوگوں کی کاریگری تھی، قوم سمود نے جو کچھ بنایا۔ تو قوم سمود اور قوم عاد یہ 2 قومیں ہیں جو نوح علیہ السلام کے بعد ملک عرب میں آباد ہوئی تھی۔ شام سے عرب کے درمیان کے حصے میں یہ لوگ ٹھہرے ہوئے تھے۔ اسی میں ارم جو ہے وہ ایک ارم نام کی ایک جنت بھی بنی، شداد نے بنوائی۔ شداد نے کیا کیا تھا؟ ایک جنت بنوائی، ایک باغ بنایا ایسا کہ اس میں جو درخت لگائے وہ چاندی کے، اور ان میں جو پتیاں لگوائیں وہ زمرد وغیرہ کے، اور ان میں جو پھل لگوائے وہ سونے کے لگوائے، یعنی خزانے بالکل بھر دیے لا کر کے اس باغیچے میں، چاندی کے تنے اور شاخیں، اور ان میں جو پھل لگ رہے ہیں وہ سونے کے، اور پھول لگ رہے ہیں تو وہ زمرد کے، اور پتیاں لگ رہی تو اس طرح سے الگ الگ رنگ کے پتھر اور الگ الگ دھاتوں کا استعمال کرتے ایک زبردست باغ بنوایا اس نے۔ اور اس باغ کے اندر کیا کیا اس نے سہولتیں اکٹھا کی اپنے زمانے میں۔ پھر اس کے بعد وہ اور اس کے وزراء سب مل کر کے جب اس باغ میں جانے لگے تو راستے میں ان پر طوفان آیا اور وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے، اور شداد کو اپنی جنت میں جانے کا موقع نہیں ملا۔ اس نے اپنی جنت کا نام ارم رکھا تھا، وہی ارم جو پہلے گزر چکے تھے انہی کے نام پر، تو باغ ارم کہا جاتا ہے، باغ ارم۔ تو
تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ارم ذات العماد کہہ کر کے بتا دیا کہ یہاں عاد سے مراد عاد اولا ہیں، یعنی پہلے کے لوگ ہیں جو اپنی جسامت میں اپنی قوت میں بہت زبردست تھے، ان جیسے لوگ پوری دنیا میں نہیں بنائے گئے۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور سمود کی اس قوم کے ساتھ اللہ نے کیا کیا، جس نے وادی میں پتھر کی چٹانوں کو تراش رکھا تھا۔ اور میخوں والے فرعون کے ساتھ کیا کیا، میخ کہتے ہیں جو بادشاہ اپنے محل کے سامنے ایک لکڑی گڑوا دیتے تھے، لکڑی ایسے گڑی ہوتی تھی، کسی کو سزا دینا ہوتا تھا تو اسی لکڑی میں لے جا کر کے کانٹی ٹھوکی، بڑی بڑی کانٹیاں ہوتی تھی، اسی میں ہاتھ پاؤں باندھ دیا جاتا تھا، اور باندھ کر کے پھر ان کو تیر سے یا تلوار سے جیسے بھی مارنا ہوتا تھا، ان کی گردن اڑائی جاتی تھی۔ اور ایک طریقہ یہ بھی ہوتا تھا کہ میخوں میں باندھ کر کے اسی میں کس کر کے ختم کر دیتے تھے، کیلوں سے اس میں ٹائٹ کر دیتے تھے، ختم کر دیتے تھے، تو مارنے کے طریقے تھے۔ تو فرعون، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ فرعون جو میخوں والا تھا، یعنی جس نے اس طرح سے لکڑی کی میخیں بنوا کر کے اور لوگوں کو سزا دینے کا ایک نیا طریقہ ایجاد کیا تھا۔ وہ فرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد، یہ سب کے سب، یہ قوم سمود، یہ قوم عاد، یہ قوم فرعون، ان سب نے کیا کیا، شہروں میں، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں سرکشی اختیار کر لی تھی، کسی نے مصر میں، کسی نے عرب میں، اور ان میں بہت فساد مچایا تھا۔ فساد کیا ہے، قوموں کا فساد کیا ہے اللہ کی نظروں میں بتا سکتے ہیں؟ فساد کے معنی بھگدڑ، لڑائی جھگڑا، مار پیٹ، کیا ہے فساد؟ جی ناحق۔ دیکھیے جب انصاف ہو، عدل ہو اللہ کے ساتھ اور مخلوق کے ساتھ، تو اس کو کہتے ہیں عدل، امن۔ اور جب نا انصافی ہو اللہ کے ساتھ اور مخلوق کے ساتھ، تو اس کو کہتے ہیں فساد۔ تو اللہ تعالیٰ ان بندوں کو جو شرک کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ یہ فسادی تھے۔ جو بھی شرک کرنے والا ہے وہ اللہ کی نظروں میں کیا ہے، فسادی ہے، اور جو توحید والا ہے وہ اللہ کی نظروں میں مصلح ہے، اصلاح کرنے والا ہے، وہ سدھار لانے والا ہے۔ توحید اصلاح ہے اور شرک فساد ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ توحید میں نجات ہے اور شرک میں تباہی ہے۔ جتنے گناہ ہوتے ہیں ملک میں یہ سب شرک کے انڈے بچے ہیں، اور جتنی نیکیاں ہیں یہ سب کس میں ہیں، توحید میں ہیں۔ آپ دیکھیے اس وقت بھی اگر کسی ملک میں کوئی انسان کپڑے پہنتا ہے تو وہ سائنس کی وجہ سے نہیں پہنتا ہے، وہ توحید کی وجہ سے پہنتا ہے۔ ہر انسان کو کسی نہ کسی طرح سے مذہب کا فیض پہنچا ہے، اس لیے کوئی انسان عورت کی عزت کر رہا ہے۔ اس لیے ابھی یہ غیر مسلم، یہی ہندوستان میں یہ وہ ٹویٹر، اس پہ یوٹیوب پہ ایک غیر مسلم جو ہیں جو ٹیوشن وغیرہ پڑھاتے ہیں، انہوں نے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، حالانکہ وہ غیر مسلم ہے لیکن ان کا اقرار نہیں کیا، وہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عیسائیوں کے وہاں عورتوں کا کیا حال تھا، یہودیوں کے وہاں کیا حال تھا، عرب کے مشرکین عورتوں کے ساتھ کیا کرتے تھے، دنیا بھر میں عورتوں کے ساتھ کیا ہوتا تھا، بچوں کے ساتھ کیا ہوتا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے کہا کہ محمد صاحب آئے اجالا لے کر کے آئے، اور انہوں نے عورتوں کو ان کا حق دلوایا۔ یہ غیر مسلم کہہ رہا ہے، مسلمانوں کی عقل نہیں کام کر رہی ہے، لیکن ایک غیر مسلم کہہ رہا ہے کہ عورتوں کو ان کا حق محمد صاحب نے دلوایا۔ آج دنیا بھر کی قومیں عورتوں کے حقوق کے لیے لڑ رہی ہیں، ان کے پیچھے یہ توحید کی روشنی نہیں ہوتی تو یہ کیا کرتی؟ توحید کی روشنی ہے جس نے عالم میں اجالا کیا ہے، جس نے عورتوں کو ان کا حق دلوایا ہے۔ آج آپ دیکھیں یورپ میں جائیے، بچوں کی اتنی قدر، یہ بچوں کی قدر کس نے سکھائی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو خلیفہ یا گورنر مقرر کرتے تھے کسی علاقے کا، تو اس کو رخصت کرنے کے لیے جاتے تھے شہر سے باہر، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ آپ کسی صحابی کو کسی علاقے میں بھیجتے تھے تو رخصت کرنے کے لیے شہر سے باہر سے جاتے تھے۔
آپ اس کے گھوڑے کی لگام پکڑے رہتے تھے، وہ گھوڑے پہ بیٹھا ہوتا تھا، کتنی عزت کے ساتھ آپ بھیجتے تھے کسی کو۔ حضرت عمر بھی یہ کرتے تھے کہ اپنے بھیجتے تھے، وہاں تک رخصت کرنے جاتے تھے۔ راستے میں ایک بچے کو حضرت عمر نے پیار کیا، اس گورنر نے یہ پوچھ لیا، جو بنا دیا گیا تھا گورنر، بھیجا جا رہا تھا، اس نے کہا کہ آپ بچوں سے ایسے پیار کرتے ہیں، آپ کا مقام ہے، آپ کا رتبہ ہے، آپ بچوں سے ایسے پیار کرتے ہیں، یہ آپ کی شان کے خلاف ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صحیح کہتے ہو، مجھے تم کو پہچاننے میں غلطی ہو گئی، واپس چلو یہاں۔ جو آدمی بچوں سے پیار نہیں کرے گا وہ رعایا پر رحم کیسے کرے گا؟ اس کے اندر رحم کہاں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو پیار کیا۔ ایک شخص نے کہا کہ میں تو کبھی نہیں پیار کرتا بچوں سے، میں تو منہ نہیں لگاتا بچوں کو۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی کے دل سے رحم نکال لے تو اس کا کوئی کیا کرے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ بچوں کی عزت کرنا، عورتوں کی عزت کرنا اسلام کی تعلیم ہے، اسلام کی روشنی بھی جو ساری دنیا میں پھیلی ہے۔ آج اگر کوئی عورتوں، جانوروں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں لوگ، جانوروں کے حقوق کی بات جو اسلام نے کی ہے وہ کیا دنیا میں کوئی کرے گا؟ جانوروں کے حقوق کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے کوئی دوسرے سے بات نہ کرے۔ گھوڑے پہ سفر کرو یہ اللہ کا حکم ہے کہ اجازت ہے، لیکن جب بات کرنا ہو اتر جاؤ اپنے گھوڑے سے، اتنی دیر گھوڑے کو مت ستاؤ، اتنی تکلیف نہیں منظور ہے۔ ایک اونٹ آپ کے پاس آیا، آ کر کے آپ کے پاؤں میں لوٹنے لگا، آپ نے فرمایا کہ اس کا مالک کہاں ہے؟ یہ اونٹ شکایت کر رہا ہے کہ اس کا مالک اس کو کھانا نہیں دیتا ہے۔ بلوایا، بلا کر کے آپ نے تنبیہ کی، فرمایا کہ اس کو پیٹ بھر کر کے کھانا کھلایا کرو۔ ایک بچہ جو ہے وہ ایک پرندے کے بچے کو پکڑ لایا، آپ نے اس کو کیسے سمجھایا؟ ایک ہرنی کی بچی کے ساتھ آپ نے کیا معاملہ کیا؟ کیسے کیسے برتاؤ آپ نے؟ تو جانوروں کے ساتھ، جانوروں کے حقوق پر دنیا کچھ بھی آج چل رہا ہے، مگر اس کو توحید کی روشنی ملی ہے اس لیے کر رہی ہے وہ۔ اگر پردے پر، عورتوں کے حقوق کے پر کوئی گفتگو ہو رہی ہے وہ توحید کی روشنی ملی ہے اس لیے ہو رہی ہے۔ رعایا کے حقوق پر اگر کوئی بات ہو رہی ہے، غلاموں کے حقوق پر کوئی بات ہو رہی ہے، نوکروں کے حقوق پر کوئی بات ہو رہی ہے، آپ دیکھیے امریکہ میں، اس وقت امریکہ میں آپ دورہ کیجئے، ایک بہت بڑا بورڈ آپ کو دکھائی دے گا ایک ہائی وے پر۔ اس ہائی وے پر بورڈ پہ کیا لکھا ملے گا؟ عربی میں، پھر اس کا انگریزی میں ترجمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں الا بالتقویٰ، مگر تقویٰ سے۔ قرآن پاک کی آیت اعلان کر رہی ہے کہ انسانوں سب کے سب لوگ ایک مرد ایک عورت سے پیدا ہوئے ہو، کہ تم میں سے کوئی کسی پر فضیلت نہیں رکھتا سوائے تقویٰ کے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہے کہ نہیں؟ یہ توحید کی روشنی ہے جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ آج کوئی قوم ترقی کر رہی ہے تو اس لیے کہ اس نے توحید کے کچھ چرا لیے ہیں، کچھ توحید کی روشنی چرا لی ہے اس نے۔ مولانا تھانوی نے 70 سال پہلے یہ جملہ فرمایا تھا کہ دنیا کی دوسری قوموں نے اسلام کی وہ باتیں جن سے ترقی ہوتی ہے وہ اختیار کر لیا، تو اللہ نے ان کو ترقی کے راستے پر ڈال لیا۔ مسلمانوں نے اسلام کی وہ باتیں، یعنی جن سے اسلام نے منع کیا تھا، جن سے تنزلی آتی ہے، ان باتوں کو مسلمانوں نے اختیار کر لیا، اس لیے مسلمان تنزلی پہ چلے گئے۔ آج بھی وہی قانون ہے، وہی بات ہے، جب بھی مسلمان توحید اختیار کریں گے، سنت کی پیروی کریں گے، ان کے برابر میں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ یقین کیجئے ان کے برابر میں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اخلاق مخلوق کے لیے نہیں برتتے، یہ اخلاق اللہ کے لیے برتتے ہیں، یہ معاشرت اللہ کے لیے کرتے ہیں، اور جو آدمی اللہ کے لیے ہر کام کرے گا اس کے برابر میں وہ آدمی کیسے کھڑا ہوگا جو ہر کام دنیا کے لیے کرتا ہے؟ کیسے کھڑا ہوگا؟ تو اس بات کو سمجھیے، توحید کی روشنی نے دنیا میں کیا کیا ہے؟ عدل پھیلایا ہے، انصاف پھیلایا ہے۔ دنیا بھر کی عدالتیں اس وقت ممنون کرم ہے اسلام کی، اس لیے کہ انہوں نے اسلام کے عدل کے قانون کو اپنے اپنے ملکوں میں اپنی اپنی زبان میں اپنے طریقوں سے لیا ہے۔
کوئی بچا نہیں ہے، کوئی ملک نہیں بچا ہے جس نے اسلام کے عدل کے قانون کو اپنے ملک میں نہ لیا ہو۔ تو اس لیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں وہ فرعون ذی الاوتاد، ورنہ ان ملکوں کے سب کے حالات پتہ ہیں ہمیں، تاریخ پتہ ہے ان کا جو پچھلا دور ہے، جب وہ اسلام سے بیگانہ تھے، جب اسلام سے دور تھے، تو ان ملکوں کا کیا حال تھا۔ جب وہاں توحید کی روشنی نہیں پہنچی تھی تو کیا حال تھا۔ جب وہ ملکوں میں انہوں نے حکومتیں قائم کی ہیں اور انہوں نے دیکھا ہے کہ یہاں پر جو عدل ہے، جو انصاف ہے، اس کو انہوں نے اپنے طور پر لے لیا ہے، اس میں سے مذہب کا حصہ حذف کیا، قانون کا حصہ لے لیا اور اس کو لے کر کے ملک کا ایک قانون بنا لیا۔ دنیا بھر میں تعریف ہو رہی، انگریزوں نے کر دیا۔ انگریزوں کے پاس اس سے پہلے کیا تھا؟ جب ان کو اسلام کی تعلیم نہیں ملی تھی تو کیا تھا؟ کہ جتنے انگریزوں کے بڑے بڑے فلاسفہ موجود ہیں، سائنسسٹ، ان سبوں نے اسلامی تعلیمات کو درس کی کتابوں سے، ابن رشد کی کتابوں سے، ان لوگوں سے وہاں سے اخذ کیا ہے۔ اب سارے ریکارڈ کھل رہے ہیں، ہر جگہ لوگ لکھ کر کے بتا رہے ہیں کہ یہ بات پہلے فلاں مسلم فلسفی نے بتائی تھی، اس کو ان لوگوں نے لے کر کے اپنے لوگوں میں ہیرو بن گئے لوگ، اور جب ان کے ہیرو بنے تو ہمارے بھی ہیرو بن گئے۔ اس لیے کہ ہم لوگوں کے حال زوال میں ہم لوگ جا رہے تھے۔ زوال پذیر جو قوم ہوتی ہے اس کا اپنا کوئی ہیرو تو ہوتا نہیں، اس کا اپنا کوئی نمونہ نہیں ہوتا ہے، اس کے پاس اپنی کوئی تاریخ نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے ہی بڑے بڑے محرر لکھنے والے لوگوں نے، کاتبوں نے کیا کیا؟ اپنے بادشاہوں کی برائی لکھی۔ ہمارے ہی لوگوں نے کہا کہ ہم تنقید کر رہے ہیں، تنقید کے نام پر اپنے ہی بادشاہوں کی برائی کی۔ مولانا تھانوی نے کہا کیا بیوقوفی کی بات ہے، کوئی اپنی تاریخ بگاڑتا ہے۔ اب آپ دیکھیے غیر مسلموں کو نصاب کی کتابوں سے ہمارے جتنے ہندوستان کے بہترین حکمران ہیں ان کی ساری حکمرانی مٹا دی، اور اپنے بچوں کو اب کیا پڑھا رہے ہیں؟ ایسے لوگوں کی تاریخیں پڑھا رہے ہیں جو تاریخ کا حصہ، تاریخ میں کچھ بھی نہیں تھے، لیکن ان کو معلوم ہے کہ اپنی تاریخ ہونی چاہیے، اپنے لوگ ہونے چاہیے۔ ہماری تاریخ کا جو کردار بہت برا ہے، وہ اس لیے برا ہے کہ اس نے اسلام کے حق میں کچھ غلطیاں کی ہیں، اس لیے ہم لوگ اس کو برا کہتے ہیں۔ دنیا والوں کے نظروں میں دیکھیے اس کی تاریخ، اس کی عظمت دیکھیے۔ اورنگزیب عالمگیر نے ہندوستان کو جس طرح قابو میں کیا، اورنگزیب عالمگیر کی عظمت اور اس کی بڑائی آپ انگریزوں سے پوچھیے۔ ایک ایسا شخص جس نے 55 سال ہندوستان پر حکمرانی کی ہو اور پورے ہندوستان کو اپنے ایک حکم کے نیچے لا دیا ہو، اس کی عظمت پوچھیے۔ شاہجہاں کی عظمت پوچھیے، جہانگیر کی عظمت پوچھیے، اکبر کی وہ بددینی والا حصہ چھوڑیے، لیکن اکبر کی حکومت دیکھیے، 50 سال حکمرانی کی اس نے ہندوستان پہ تنہ تنہا۔ یہ جو دور ان لوگوں کا گزرا ہے کوئی کم تھوڑی ہوا، دنیا والوں کی نظروں سے دیکھیے تو زبردست دور ہے۔ ہم لوگوں کے اعتبار سے اس لیے کمی ہو گئی کہ انہوں نے دین میں کمی کی، تو ہم لوگوں کے اعتبار سے کمی ہو گئی۔ ہم لوگ اپنے کسی بھی لیڈر کو، اپنے کسی بھی بڑے کو، اگر وہ دین کے خلاف کوئی بات کہتا ہے ہم لوگ نہیں برداشت کرتے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، نہیں برداشت کرتے۔ یہ مزاج ہے، شریعت نے مزاج بنایا ہے کہ دین کے خلاف کوئی بھی شخص کہیں بھی کچھ بھی گڑبڑ کرے گا تو ہم اس کے خلاف بات کریں گے۔ ہم صرف اتباع کرتے ہیں دین میں، تو یہ ایک مزاج بنا ہوا ہے۔ لیکن اس مزاج کی وجہ سے ہمارے جو بڑے سردار لوگ تھے بیوقوفی کر بیٹھے۔ اب یہ مولانا تھانوی کتنے دیندار تھے، لیکن انہوں نے فرمایا کہ اپنے بادشاہوں کی برائی کرنا، دوسروں کو سکھانا، بتانا کہ تم ہمارے بادشاہوں کو اس طرح کلادم کرو۔ چلیے ہم کہاں تک شکایت کریں، ہر طرف تو شکوہ شکایت بھرا پڑا ہوا ہے۔ تو اکثر بھی الفساد، فساد سمجھ میں آ گیا؟ فساد کے معنی کیا ہے؟ توحید کے خلاف۔ توحید کے خلاف جس ملک میں جد و جہد ہوگی وہ پورا ملک فساد کا شکار ہو جائے گا۔ توحید کے موافق جس ملک میں جد و جہد ہوگی وہ ملک عدل سے، انصاف سے بھر جائے گا۔ جب بندوں کو اللہ سے جوڑا جائے گا تو اصلاح ہوگی، جب بندوں کو بتوں سے جوڑا جائے گا، جب بندوں کو انسانوں سے جوڑا جائے گا، پارٹیوں سے جوڑا جائے گا، قوموں سے جوڑا جائے گا، ذات و برادری میں جوڑا جائے گا تو فساد ہوگا۔ فساد سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ فساد کو سمجھیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ یہ جو فرعون کی حکومت تھی کیا کمی تھی اس میں، لیکن توحید نہیں تھی۔
اس لیے ان لوگوں نے فساد مچایا. فاکثروا فیہ الفساد. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں سرکشی اختیار کر لی تھی اور ان میں بہت فساد مچایا تھا. چنانچہ تمہارے پروردگار نے پورے ملک میں کتنی زبردست حکومت چل رہی ہو، لیکن اگر شرک ہے، شرک کے ساتھ ہے، اللہ کے نظروں میں وہ دو کوڑی کی بھی نہیں ہے. اور ملک میں اگر توحید ہو اور اس میں کچھ کمیاں بھی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نظروں میں وہ اللہ کے اچھے بندے ہیں. توحید اللہ کو پیاری ہے. کوئی بندہ جو ہے اللہ کی نعمت کو اللہ کے علاوہ کی طرف منسوب مت کرے. کتنی بیوقوفی کی بات ہے، کھاؤ کسی کی گاؤ کسی کی. تو آپ دیکھیے مصطفیٰ علیہ ربک کا سوط عذاب. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں سرکشی اختیار کر لی تھی اور ان میں بہت فساد مچایا تھا. چنانچہ تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا. یقین رکھو تمہارا پروردگار سب کو نظر میں رکھے ہوئے ہے. لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کا پروردگار اسے آزماتا ہے. اب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتے ہیں دو طرح سے. اس جگہ پر ایک بہت بڑا سبق ہے اس وقت دنیا کے لیے، پوری دنیا کے لیے سبق ہے. یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے لیے ہے. دنیا میں جتنے انسان ہیں انہوں نے اپنے آپ کو بانٹ رکھا ہے دو حصوں میں. ایک VIPs کلچر اور ایک اس کے مقابلے میں کیا ہے لوور کیا کہتے ہیں انگریزی میں، جی جو بھی کہتے ہو، بہرحال وہ انگریزی کا لفظ ہے، وہ آپ لوگ زیادہ بہتر کہتے ہیں. تو دنیا کو دو حصوں میں بانٹ دیا ہے. ایک وہ لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، افراط ہے، جو چاہتے ہیں پورے کر لیتے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہیں اور وہ قدم قدم پر انسانوں کے محتاج ہیں. یہ دو طرح کے لوگ ہیں. یہ دونوں میں سے کون صحیح ہے کون غلط ہے؟ جن کے پاس بہت پیسے ہیں وہ صحیح ہے یا جن کے پاس پیسے نہیں ہیں غریب ہیں وہ صحیح ہے؟ بتائیے. جی اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں فرمایا کہ دیکھو یہ دونوں برے ہیں. جو پیسے والے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے میرے رب نے عزت دی ہے، مال دیا ہے، عزت دی ہے، رتبہ دیا ہے، میں بڑھیا. اور جو غریب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے رب نے میری روزی تنگ کر دی ہے، مجھے مصیبت میں ڈال دیا ہے اور مجھے ذلیل کر دیا ہے. دیکھیے وہ کہہ رہا مجھے عزت دی ہے اور یہ کہہ رہا مجھے ذلیل کیا ہے. اور دونوں کس کی طرف نسبت کر رہے ہیں؟ اللہ کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں کامیابی کا مدار مال پر نہیں ہے. مال زیادہ ہو یا کم ہو، یہ کلچر ہو یا وہ کلچر ہو، اس پر مدار نہیں ہے. مدار اس پر ہے کہ جو مال تمہیں ملا ہے اس میں تم کیا کر رہے ہو. عدل اور انصاف کے تقاضے پورے کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو. ایک آدمی بہت مالدار ہے، کروڑوں کا مالک ہے. جب اس کی میراث تقسیم ہوئی تو عدل کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے، وہ بھی مجرم ہے. اور ایک آدمی کے پاس وراثت میں صرف 10,000 روپے تھے اور اس نے بھی کیا کیا، اس غریب نے اپنی پھوپھی کو حصہ نہیں دیا، اپنی بہن کو حصہ نہیں دیا، ہڑپ لیا. تو دونوں اللہ کی نظروں میں مجرم ہیں کہ نہیں ہے؟ غریب ہونے سے اللہ تعالیٰ کا ترس تھوڑی ہو جائے گا کہ یہ غریب ہے تو ترس کے قابل ہو گیا، امیر ہے تو بڑا رتبے والا ہو گیا. اللہ کی نظروں میں یہ دونوں غلط ہیں. صحیح کون ہے؟ جو عدل کے تقاضے پورے کرے توحید کے ساتھ. دیکھیے اس میں اس آیت کا کیا مضمون ہے. اللہ تعالیٰ نے کس طرح انسانوں کو دو حصوں میں بانٹا ہے. فرماتے ہیں لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کا پروردگار اسے آزماتا ہے اور انعام و اکرام سے نوازتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے میری عزت کی ہے، مجھے رتبہ دے دیا ہے، مجھے اونچا کلچر دیا ہے. اور دوسری طرف جب اسے آزماتا ہے اور اس کے رزق میں تنگی کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے میری توہین کر دی ہے، مجھے ذلیل کر دیا ہے. ذلت غربت کے ساتھ ہے، عزت امیری کے ساتھ ہے. یہ دونوں باتیں غلط ہیں. ذلت کس کے ساتھ ہے؟ دین کو چھوڑنے کے ساتھ.
ذلت اس کے ساتھ ہے، عزت کس کے ساتھ ہے؟ دین کے ساتھ وابستہ ہونے کے ساتھ۔ ایک غریب آدمی ہے، اس کی وراثت میں تھوڑا سا مال تھا، لیکن اس کے وارثوں نے صحیح طریقے سے بانٹ دیا اس کو، عزت والی بات ہے۔ ایک امیر آدمی ہے، اس کی وراثت اس کے وارثوں نے صحیح طریقے سے بانٹ دی، یہ عزت والی بات ہے۔ آدمی کیا کر کیا رہا ہے وہ دیکھنے والی بات ہے نا۔ اس مال میں اس نے اللہ کا حق ادا کیا کہ نہیں، اس نے اس غریبی میں اللہ کے ساتھ رشتہ کیا رکھا، یہ دیکھنے کی بات ہے۔ صحابہ کرام بہت سے امیر تھے، لیکن جب ہجرت کی تو سب غریب ہو گئے، سب غریب ہو گئے، ایک دم سب کا مال جائیداد سب ختم۔ اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فقراء مہاجرین مالداروں سے، چاہے وہ انصار کے ہوں یا مہاجر کے ہوں، مالداروں کے مقابلے میں 500 سال پہلے جنت میں بھیجے جائیں گے۔ 500 سال پہلے، مراد وہی جو قیامت کا دن ہے، بتایا تھا نا ہم نے کہ قیامت کا دن ایک دن 500 سال کے برابر ہوگا۔ تو دن کے شروع کے حصے میں یہ فقراء بھیج دیے جائیں گے، اس لیے کہ ان کا حساب پورا ہو جائے گا، اور دن کے آخر کے حصے میں یہ عمرہ بھیجے جائیں گے، اس لیے کہ ان کو اپنا حساب دینا ہوگا۔ تو اللہ کے نبی نے فقیروں کو کیا کر دیا، احساس دلایا کہ تم غریب ہو مگر گھبراؤ مت، تم کو جنت میں یہ مقام ملنے والا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، یا اللہ مجھے مسکین زندہ رکھیے، مسکین موت دیجیے، مسکینوں کے درمیان حشر میں اٹھائیے۔ اللہ کے رسول نے غریبوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیا کہ جو غریب عادل ہو، صابر ہو، اس غریب کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے ان لوگوں کے بیچ میں قیامت میں اٹھائیے۔ آپ نے اپنے گھر میں کبھی مال رہنے نہیں دیا، کبھی نہیں رہنے دیا۔ ایک رات میں آپ بے چینی سے کروٹ بدل رہے تھے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً انہوں نے پوچھا بے چینی کس بات کی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کچھ مال رکھا رہ گیا ہے گھر میں، اس کی وجہ سے بے چینی ہے، صدقہ کرو اس کو۔ صدقہ کیا تب جا کر کے سکون ملا۔ ایک رات کے لیے گھر میں کچھ نہیں رہنے دیتے تھے، کتنی مال غنیمت کی سامان آتا تھا، صحابہ میں بڑھ جاتا تھا، صحابہ امیر ہو جاتے تھے۔ اور حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کا آخر میں 2 مہینہ گزرتا تھا کہ ہم لوگ کھجور اور پانی کے علاوہ کچھ کھانے کو اور پینے کو نہیں پاتے تھے، کھجور اور پانی کے علاوہ اسودین پر گزر بسر کرتے تھے ہم لوگ، کئی مہینے چھولے نہیں۔ اب یہ کیا بات ہے، حضرت عائشہ کو بھی پورے سال کا خرچہ ملتا تھا، وہ بھی بانٹ دیتی تھی، پہلے ہی رات پہلے دن میں ختم ہو جاتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خمس ملتا تھا، آپ ختم کر دیتے تھے اس کو پورا کا پورا، اور غریبوں کے غریب رہتے تھے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نبی کا غریب ہونا اختیاری تھا، وہ اپنے اختیار سے غریب رہتے تھے، ان کو غربت پسند تھی، دنیا کے مال کو اپنے پاس رکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا مالی والی دنیا، مجھے دنیا سے کیا لینا، مالی والی دنیا، مجھے دنیا سے کیا لینا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک راہ چلنے والا جو ہے کہیں تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتا ہے۔ آپ نے پوری دنیا کی حقیقت کھول دی۔ دیکھو یہ 70 سال کی جو مدت ملی ہے، 80 سال کی یا 40 سال کی یا 50 سال کی، جو بھی مدت لے کر کے ہم میں سے ہر آدمی آیا، یہ مدت پہلے ہمارے ہاتھ میں تو تھی نہیں کہ ہم اپنی مرضی سے آئے ہوں، اور مرنے کے بعد مرنا بھی اپنی مرضی میں نہیں ہے، کب مریں گے۔ اس پوری زمین میں جتنی مدت سے بھی یہ زمین بنی ہے، ہمارے لیے یہ زمین چند سال کی ہے، اور چند سال کتنے ہوتے ہیں وہ ہم آپ کو بتائیں۔ آپ ابھی اپنی پچھلی زندگی کو سوچیے، جن کی 60 سال زندگی گزر چکی ہے، وہ اپنی پچھلی زندگی کو سوچیں کہ انہوں نے 60 سال کتنے دن میں گزارے ہیں، وہ 60 سال گزارنے میں ان کو کتنے دن لگے۔ ایک لمحے میں 60 سال گزر گیا، اور اب جو بچا ہے وہ کتنا بچا ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو فرمایا نا، وہ
हर 30 साल, जब 30 साल के हुए तो उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि अब आज मैं 30 साल का अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हुआ। मेरी ज़िंदगी में जितना वक्त लिखा हुआ था अल्लाह के वहाँ, उसमें से 30 साल गुजर गए। मैंने इस 30 साल में क्या कमाया और क्या खोया, मुझे क्या क्या नेमतें मिली और मैंने इस 30 साल की मुद्दत में क्या क्या खोया। जब 40 के हुए फिर लिखा अपनी डायरी में, आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह 40 का हो गया। इस 40 साल की मुद्दत में मैंने ये कमाया और ये खोया। उसके बाद 50 साल के हुए फिर लिखा, आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं 50 साल का हो गया। ये सूरह फज्र जब वो लिख रहे थे मारिफुल कुरान में, तो लिखते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह 76 साल मेरे पूरे हो गए। तो 76 साल पूरे हो गए, 80 साल की उम्र में इंतकाल हो गए। तो जब वो आदमी अपने पिछले सालों को गिनता है कि मैंने इतने साल गुजार लिए, उस बात पर उसको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि यहाँ तक की ज़िंदगी तो गुजर गई अल्हम्दुलिल्लाह। आगे 1 दिन बचा है या 100 दिन बचे हैं या 10 साल बचे हैं या 15 साल बचे हैं। इंश्योरेंस वाले आते हैं ना, आकर के जो बातें करते हैं अपनी अगली ज़िंदगी से मुताल्लिक, उनकी बातें सुनिए तो वो मौत के बारे में आपको बेदार करते हैं कि अपने मरने के बारे में सोचिए कि आपको मरना है। उनकी बात लोगों को ज़्यादा समझ में आती है। पैगंबर जब कहते हैं कि अपने मरने को सोचो तो उनकी बात कम समझ में आती है। दिल टालता रहता है, नहीं नहीं अभी नहीं मरना है, अभी नहीं मरना है। लेकिन जब इंश्योरेंस वाले आकर के समझाते हैं तो आदमी को जल्दी अपनी मौत समझ में आती है कि अच्छा हम मरेंगे तो एक दिन, तो बच्चों का क्या होगा, तो बच्चों के लिए कर लेना चाहिए कुछ प्लान, ये सब चीज़ें होती है। चलिए, ये जो सूरह है सूरह फज्र, ये हुब्बे माल के ऊपर है। इंसान के अंदर माल की मोहब्बत इतनी बेबस हो जाती है कि उस माल की मोहब्बत की वजह से वो अपनी ज़िंदगी को तसव्वुर में नहीं ले आता कि हम मरेंगे। ज़िंदगी पर मौत का तसव्वुर करना पसंद नहीं करता है। ये उसकी हुब्बे माल है। अब सुनिए अल्लाह ताला ने आगे क्या फरमाते हैं, क्या फरमाया, कल्ला बल्ला तुकरीमून अल यतीम। देखो असल बात यह है कि तुम्हारे दिल में दुनिया की मोहब्बत जड़ पकड़ चुकी है। अब तुम क्या करते हो, हरकतें क्या करते हो, चाहे VIP हो और चाहे लो कल्चर के लोग हों, जो भी हों, दोनों के बारे में बात सुनिए अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं। हरगिज़ ऐसा नहीं है, हरगिज़ ऐसा नहीं चाहिए। सिर्फ यही नहीं बल्कि तुम यतीम की इज्जत नहीं करते। इंसानों से पूछिए कि यतीम की इज्जत क्यों नहीं करते हो। सवाल है, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम यतीम की इज्जत नहीं करते। किसी भी इंसान से पूछिए कि तुम यतीम की इज्जत क्यों नहीं करते। इसलिए कि तुमने यतीमी देखी नहीं, यतीम के दर्द को महसूस नहीं किया, यतीमी झेली नहीं है, तो इसलिए तुमको यतीम की इज्जत करना नहीं आता है। अगर कोई आदमी यतीम हो जाए, बचपन में उसके बाप मर जाएं और वो दुनिया के थपेड़े खाए, उसके बाद जब वो बड़ा होगा तो उसको यतीम समझ में आएगा कि यतीम क्या होता है। इसीलिए उलमा ने लिखा है कि रमज़ान में जब इंसान रोज़ा रहता है तो उसको भूख की कदर समझ में आती है और भूखे लोगों का दर्द समझ में आता है। तो यतीम क्या होता है, अब देखिए अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम यतीम से मोहब्बत नहीं करते, यतीम की इज्जत नहीं करते। यतीम इज्जत के काबिल है कि नहीं दुनिया में, है ना, वो दुनिया का एक इंसान है कि नहीं, यतीम इज्जत के काबिल है। लेकिन तुमको यतीमी कभी आई नहीं और तुम्हारे बच्चे के साथ यतीमी हो नहीं रही है, इसलिए तुमको यतीम की कदर नहीं हो रही है। कल्ला बल्ला तुकरीमून यतीम, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ यही नहीं बल्कि तुम यतीम की इज्जत नहीं करते और मिस्कीनों को खाना खिलाने की एक दूसरे को तरगीब नहीं देते। मिजाज ये होना चाहिए कौम का कि पूरी कौम में कोई भूखा न सोए, ये मिजाज होना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई इंसान सो रहा हो अपने कमरे में आराम से और उसका पड़ोसी भूखा सो रहा हो तो इसका हिसाब देना पड़ेगा क़यामत के दिन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर पूरे मोहल्ले में कोई बाहर का आदमी आ गया और भूखा सो गया, पूरे मोहल्ले वाले मुजरिम होंगे। भूखा कोई आ गया अपने मोहल्ले में और सो गया
और उसको खाना नहीं मिला, किसी ने पूछा नहीं खाने को। एक अंग्रेज था, उसने डायरी लिखी। जब वो आया, सर्वे किया उसने हिंदुस्तान का, तो अभी इस्लामी रमक बाकी थी यहाँ पर। तो उसने जो सर्वे किया, तो उसने वहाँ लंदन में जाकर के अपनी डायरी जो छापी, तो उसमें लिखा कि मैं हिंदुस्तान में जब सर्वे कर रहा था, एक गांव में गया, एक घर के दरवाजे पर मैंने कहा कि मुझे प्यास लगी है। अंदर से एक आदमी आया, उसने कहा कि बाहर चौके के बाहर खड़े रहो, और मैं चौके के बाहर खड़ा हुआ। फिर उसने कहा कि अपने दोनों हाथ ऐसे करो, मैंने दोनों हाथ ऐसे किए। उसने अपनी लोटिया में से पानी गिराया और मुझे पिला दिया। ठीक। दूसरे एक घर का तज़किरा उसने किया कि एक घर में जब मैंने पानी के लिए कहा, तो वो मुझे बुला करके ले गए, अपने घर के अच्छे कमरे में बिठाला और मुझे ला करके मीठा खिलाया, पानी पिलाया, और मुझे कहा कि खाना भी खा लो, आराम भी कर लो। इस तरह की बात थी। वो दोनों का तज़किरा करता हुआ क्या कहता है कि एक कौन सी कौम थी, एक कौन सी कौम थी, बताइए कौन सी कौम हो सकती है। तो मुसलमानों का हाल इस वक्त धीरे धीरे छुआछूत की तरफ जा रहा है। झूठा तो पीना पसंद ही नहीं करते, इतना लोगों ने नफरत जता दी है एक दूसरे से। दलितों पे कुछ लोग आए थे, दलित कौम पे कोई बात करने हमसे आए थे। पानी आया, 4 लोग थे, 4 गिलास, वो सबने अपना अपना पानी उठाया। एक साहब ने कहा आप पी लीजिए, मैंने कहा नहीं आप पी लीजिए। तो कहने लगे कि आप पी लीजिए, मैंने कहा कि मैं पीऊँगा, आप पिएंगे नहीं, लेकिन आप पिएंगे तो बच्चा मैं इस गिलास में पी लूँगा पानी। अब वो जो चारों थे ना, उनके ऊपर घड़ों पानी पड़ गया। जो चारों थे, बड़े थे, उन सब के ऊपर घड़ों पानी पड़ गया। उन्होंने कहा कि ये ऐसा भी हो सकता है कि एक गिलास में एक दलित पानी पिए, उसके बाद एक मुसलमान पानी पिए, ऐसा भी हो सकता है। हम लोगों ने बहुत खराबी कर रखी है अपने माहौल में। खाना दस्तरखान पे एक साथ नहीं खाते। पहले वाला जो शुद्धवाज था, चौका बना करके अलग अलग खाने का, वो शुरू कर दिया। बाप अलग खा लेंगे, माँ अलग खा लेगी, बेटे अलग खाएंगे, बेटी अलग खाएंगे। क्या फजूल सी बात शुरू हो गई हमारे माशरे में। दस्तरखान इस्लामी माशरे का, तरबियत का एक बहुत बेहतरीन हिस्सा था, और अब दस्तरखान हमारे दरमियान से उड़ गया है। अब लोग अलग अलग खाते हैं। उन्हीं में से किसी को झूठा पसंद ना हो ना खाए, कोई जबरदस्ती नहीं है। शरीयत ने हुक्म नहीं दिया कि खाओ, लेकिन झूठा पाक होता है। इंसान का झूठा, काफिर का भी झूठा हो तो पाक होता है। ये इस्लाम ने कानून बताया है, और मुसलमानों ने कभी इन सब बातों की नहीं बात की। एक मर्तबा हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक जगह पहुंचे, वहां पर एक कुछ लोग रहते थे। उन्होंने अपने बर्तन में खाना निकाला। एक सहाबी साथ में थे, उन्होंने कहा कि पता नहीं इनके बर्तन पाक हैं कि नहीं पाक हैं। उन्होंने कुछ सवाल करना शुरू किया, अरे भाई तुमने ऐसे धोया था? हज़रत उमर ने कहा बिल्कुल मत बताना, बिल्कुल चुप रहो, हम इसी बर्तन में खाएंगे जिसमें तुम खिला रहे हो। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम नहीं थी। दूसरे मुल्कों से कपड़े आते थे बन करके, कभी आपने नहीं कहा कि इन कपड़ों को पहले धो पाक करो फिर पहनो। उलमा ने लिखा है कि जब कंपनी से बना हुआ कपड़ा है तो उसको वैसे ही पहनना दुरुस्त है। हर बात में शक, हर बात में शुबहा, हर बात में आदमी परेशान हो, ये सब इस्लामी तालीमात नहीं है। मुसलमान जब दूसरों से बेतकल्लुफ मिलते थे तो दीन फैलता था। अब जब दूसरों से रुकावट पैदा करने लगे हैं तो क्या हो रहा है? देखिए बरेलवियों, उन्होंने कहा मुसाफा मत करो, सिमटते चले जा रहे हैं। देवबंदियों ने कहा नहीं, हर एक से मिलो, हर मुसलमान से सलाम करो, इसलिए कि यही नबी की तालीम थी। ये बढ़ते चले जा रहे हैं। वो क्यों नहीं आगे बढ़ता? इसलिए कि उन्होंने तोड़ने की कोशिश की। मिलो नहीं, बात मत करो, शक्ल मत देखो, रिश्ता मत कायम करो। और जो उलमाए हक थे उन्होंने कहा नहीं, जिसके अंदर ईमान की रमक भी है उससे भी मिलो, काफिरों से भी मिलो, हर एक से मिलो। जब मिलोगे, रिश्ता बनाओगे, ताल्लुक कायम करोगे तो रिश्ते बढ़े, तो बात आगे बढ़ेगी ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से निकल करके उस बाजार में जाते थे जहाँ पर मुख्तलिफ जगहों के लोग आते थे, और वहाँ जा करके आप लोगों को तबलीग करते थे, इकट्ठा करते थे। जो आदमी छुआछूत करेगा वो ये कर पाएगा?
تبلیغ والے دیکھیے دنیا میں کیوں پھیلتے چلے جا رہے ہیں، ہر ایک کے گھر میں جاتے ہیں، ہر ایک کا کھانا کھاتے ہیں، ہر گاؤں میں جاتے ہیں، ہر ایک کی ڈانٹ سنتے ہیں، ہر ایک سے ملتے ہیں۔ تو ملو، لیکن داعی بن کر کے ملو، مدعو بن کر کے نہیں ملنا کبھی بھی۔ داعی بن کر کے ملو، یعنی یہ سوچو کہ میرے ملنے سے اس کو کچھ فائدہ ہوگا، اس لیے نہیں ملنا چاہیے کہ میرے ملنے سے مجھے کچھ فائدہ ہوگا، میرے ملنے سے اس کو کچھ فائدہ ہوگا، اس کو کچھ اچھی بات معلوم ہو جائے گی، اس کو دین کی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ بہت سے علماء کرام اس لیے لوگوں کی دعوتیں قبول کر لیتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ لوگوں کے وہاں جائیں گے تو لوگ مانوس ہوں گے تھوڑا، اسی لیے جن جگہوں پر علماء کی دعوت کرنے کا رواج ہے، ان جگہوں پر گھروں میں دین زیادہ ہے، ان گھروں کے مقابلے میں جہاں پر علماء کو کھانا کھلانے کا رواج نہیں۔ ہمارے شہر میں اس کی بڑی محرومی ہے، ہم لوگ مولویوں کو ترس کے ساتھ کھلاتے ہیں، امام صاحب کو کھانا کھلا دو، بیچارے غریب ہیں، کھانے کو نہیں ان کے پاس۔ مسئلہ معلوم ہے کہ نہیں؟ اگر کسی کو ثواب کی نیت سے کھانا کھلایا تو یہ صدقہ ہے، اگر کسی کو محبت میں کھانا کھلایا یا اس کا دل خوش کرنے کے لیے کھانا کھلایا تو یہ ہدیہ ہے۔ علماء کو کھانا کھلاؤ ہدیے کے طور پر، صدقے کے طور پر نہیں، ان کی عزت کرو، اپنے پورے گھر والوں سے زیادہ ان کی عزت اپنے دل میں محسوس کرو، اس لیے کہ وہ قوم کے لیے بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ اتنی عزت ڈی ایم کی نہیں ہے، اتنی عزت کسی عہدیدار کی نہیں ہے، جتنی عزت اس عالم کی ہے جو معمولی کپڑوں میں بیٹھ کر کے دین کی خدمت کر رہا ہے۔ اکبر ڈمپی تھے نا، اکبر ڈمپی، ان کے ایک رشتہ دار تھے، شاہ گنج سے بس میں بیٹھے ہم، تو میرے بغل میں ان کے ایک رشتہ دار آ کر کے بیٹھ گئے۔ اب بات شروع ہوئی، کہنے لگے کہ دیکھیے مولانا وہ لوگ اچھے ہیں جو، جیسے ایک مفتی صاحب مولانا کا نام لیا، وہ سعودی عرب کی طرف سے مقرر تھے دین کی خدمت کے لیے یہاں پر، ان کو اس زمانے میں 10,000 روپے تنخواہ ملتی ہے۔ 10,000 روپے کی تنخواہ بہت بڑی تنخواہ تھی، اس لیے کہ میرا تقرر 1400 روپے پہ ہوا تھا اس زمانے میں پڑھانے کے لیے، پڑھتے پڑھتے 2000 پہنچی تھی تنخواہ۔ تو ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے، اب وہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے وہ مولانا صاحب اچھے لگتے ہیں ہمیں جو 10,000 روپے تنخواہ لیتے ہیں، عزت سے رہتے ہیں، عزت سے کام کرتے ہیں۔ میں نے کہا تو یہ عزت 10,000 کی ہے نا، اگر کوئی عالم 2,000 روپے میں اس سے زیادہ کام کرتا ہو تو آپ کی نظروں میں اس کی عزت نہیں ہے، اس لیے کہ کام کی عزت نہیں ہے، پیسے کی عزت ہے۔ میرے پاس 10,000 روپیہ ہے، اس کے پاس 2,000 روپیہ ہے، تو وہ کم درجے کا ہے، میں 10,000 روپے کماتا ہوں، میں اعلیٰ درجے کا ہو گیا۔ عزت کس کی ہوئی؟ پیسے کی ہوئی نا، لباس کی ہوئی۔ شیخ سعدی ایک جگہ دعوت میں گئے، شیخ سعدی ایک جگہ دعوت میں گئے، دربان میں دیکھتے ارے ہٹو باہر چلو، بعد میں آنا، کنارے کر دیا۔ شیخ سعدی چلے گئے، پیچھے ہٹ گئے۔ اس کے بعد دوبارہ انہوں نے عالموں والا لباس پہنا، جبہ قبہ پہنا، اور پہن کر کے جب آئے، ارے حضرت جلدی آئی تشریف لائیے، آگے لے جا کر کے اس نے بڑے لوگوں میں بٹھا دیا۔ تو شیخ سعدی بھی کمال کے آدمی تھے، انہوں نے جب دسترخوان آیا، سالن کا پیالہ آیا، تو اپنا جو جبہ تھا وہ اس میں ڈبونا شروع کیا۔ اب لوگ کہیں شیخ سعدی دماغ ان کا خراب ہو گیا، پاگل ہو گئے۔ تو شیخ سعدی نے کہا کہ میرے سامنے جو یہ اتنا عمدہ دسترخوان لگا ہے، کھانا لگا ہے، یہ میرے لباس کے لیے لگا ہے، میں پہلے بھی آیا تھا مگر مجھے بھگا دیا گیا یہاں سے، اور اب دوبارہ اس لباس کے ساتھ آیا ہوں تو مجھے یہاں بٹھایا گیا ہے۔ اس کا مطلب کہ دعوت لباس کی ہے، شخص کی نہیں ہے۔ اسی لیے جب لوگ ہمیں کہیں بلاتے ہیں شادی ودی میں تو ہم نہیں جاتے، اس کی وجہ لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتی ہوگی کہ کیوں نہیں جاتے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں جب بلاؤ تو اپنے معاشرے میں، یعنی جس معاشرے میں بلایا جا رہا ہے اس معاشرے میں ہر آدمی یا زیادہ تر لوگ ایسے ہونے چاہیے کہ اگر ہم کسی بات کو کہیں کہ یہ صحیح ہے، کسی بات کو کہیں کہ غلط ہے، تو سننے کے لیے وہ تیار ہو معاشرہ۔ جس معاشرے میں اتنی اہمیت نہ دی جاتی ہو عالم کو، اس معاشرے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں کی نصیحت ہے کہ وہیں جاؤ جہاں پر اتنی بات ٹوک سکو، یہ غلط ہو رہا ہے اس کو بند کرو، وہاں جاؤ۔
اور جہاں پر ٹوک نہیں سکتے، بتا نہیں سکتے، وہاں پر جانے کی ضرورت کیا ہے؟ چلیے، ان ربک لبالمرصاد، بہت سے جلسوں میں بھی ہم اسی لیے نہیں جاتے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، چلیے تو کلا بلا تکریمون الیتیم، بات یہ ہے کہ تم لوگ یتیم کی عزت نہیں کرتے، اس لیے کہ یتیمی جانتے نہیں، یتیمی کا درد محسوس نہیں کیا۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کے کھانے پر ایک دوسرے کو آمادہ نہیں کرتے۔ کبھی بھی کوئی شادی کا پروگرام بن رہا ہو، دعوت کا پروگرام بن رہا ہو، اس شادی میں کتنے غریبوں کا حساب لگایا جاتا ہے کہ اتنے غریبوں کو بھی بلانا ہے۔ کون کرتا ہے شادی میں؟ امیروں کو دعوت میں بلایا جاتا ہے اور غریبوں کو نہیں بلایا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنیے، آپ نے فرمایا شر الولیمہ، سب سے بری دعوت وہ ہے جس میں امیروں کو بلایا جائے، غریبوں کو نہ بلایا جائے۔ آدمی جب دعوت کرے تو اپنے پاس پڑوس کے غریبوں کو اس میں ضرور شامل کرے، ان کو اچھا کھانا کھلائے، ان کے لیے اچھے کھانے کا وقت وہی ہوتا ہے۔ ہمارے نانا کے پاس ایک مہمان ہے، ڈی ایم سے کہیں کے، ایسی کوئی بڑے کلیکٹر وغیرہ عہدے کے رہے ہوں گے، انہوں نے ان کے لیے سبزی روٹی بنوائی، اور کچھ مولوی حضرات آئے، ان کے لیے مرغ بنوایا، گوشت بنوایا۔ گھر میں ہمارے نانی ہماری جو ہے پریشان ہو گئی، یہ کیا آپ نے بے عزتی کروا دی؟ نانا نے کہا کہ ان کے لیے ساگ سبزی بہت اہم تھی، وہ روزانہ مرغ پلاؤ کھانے والے لوگ، ان کے لیے گوشت اہم تھا، اس لیے کہ کم ان کو ملتا ہے۔ تو آدمی کو سمجھنا تو چاہیے نا کہ مہمان کون بڑا ہے، کس کی عزت زیادہ ہے، کس کا رتبہ زیادہ ہے۔ کلا بلا تکریمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما، اور جب آدمی کے دل میں مال کی محبت زیادہ ہوگی تو اور کیا گڑبڑی کرے گا، وہ بھی سنیے۔ اور میراث کا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو، یعنی میراث صحیح طریقے سے بانٹتے نہیں۔ یہ محبت، مال کی محبت کی خرابی ہے کہ میراث کو صحیح طریقے سے تقسیم نہیں کرتے۔ آپ اس میں بھی دیکھ لیجیے، یہاں بھی وہی بات ہے۔ اب اس کی بھی ایک تقریر ہو سکتی ہے میراث پر بھی۔ اور مال سے بے حد محبت کرتے ہو، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، مال سے بے حد محبت کرتے ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت ہر بیماری کی جڑ ہے۔ جتنے بھی انسان سے گناہ ہوتے ہیں اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں دنیا کی محبت ہوتی ہے۔ ہر چیز ایسا نہیں چاہیے۔ تو اب کیا آدمی مال سے محبت نہ کرے؟ سوال، مال سے محبت نہ کرے؟ جواب، محبت کرے لیکن اتنی جس سے کام چلے، اتنی نہیں کہ اسی میں وہ ڈوب جائے۔ اسی کو کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ مال کو کماؤ، انہماک مت کرو۔ کمانا منع نہیں ہے، اس میں اپنے آپ کو کھپانا منع ہے۔ نہ اس کے بعد آدمی کو نماز کی پرواہ، نہ روزی کی پرواہ، نہ زکوٰۃ کی پرواہ، نہ رشتہ داروں کی پرواہ، کسی چیز کی، کسی تعلق کی پرواہ ہی نہیں، صرف پیسہ کمانے کی مشین بن گیا آدمی۔ یہ کھپانا منع ہے۔ اور میراث کا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو اور مال سے بے حد محبت کرتے ہو۔ دیکھیے، جب بھی میراث کا مسئلہ ہے ہمیشہ اپنے دل کو ایک سمجھائیے، سبق پڑھائیے کہ جتنا مال شرعی اعتبار سے میرے حصے میں آتا ہوگا اتنا ہی مال میرا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اگر آدمی کے اندر یہ محبت جڑ پکڑ جائے گی تو لوگ کیا کریں گے؟ اپنے مورث کے مرنے کا انتظار کریں گے، اس کی دعا کریں گے کہ مورث مرے جلدی سے تو ہمیں وراثت ملے اور ہم بہنوں کا حصہ کھائیں، پھوپھیوں کا حصہ کھائیں۔ ایک جگہ پر لڑکے لڑ رہے تھے اپنے باپ سے، کہہ رہے تھے کہ ہم لوگوں کو الگ کر دو اور اپنی میراث، اپنی جائیداد میں سے جو حصہ ہمارا بنتا ہے ہمیں دے دو۔ یہ کوئی لڑنے کی بات؟ باپ کی جائیداد میں لڑکوں کا کوئی حصہ ہے؟ نہیں نا ہے۔ لڑکیوں کا کوئی حصہ ہے؟ نہیں ہے۔ باپ کی جائیداد میں یا ماں کی جائیداد میں اولاد کا کیا حصہ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، ایک پائی بھی نہیں ہے۔ جب وہ مریں گے تب ان کا حصہ آئے گا نا، مرنے کے بعد۔ تو مرنے کی تمنا کرو، بیٹھ کر کے دعا کرو، یا اللہ ماں باپ کو جلدی ماری ہے، میرا وراثت ملے۔ ابھی سے وراثت مانگنا یہ کی
मुलाकात है कि अभी से हमारा हिस्सा हमको दे दो। लड़की कहे हमारा हिस्सा अभी दे दिए, बेटा कहे हमारा हिस्सा दे दिए। चलिए बता कुलूना तुरासा अकल लम्मा, सारी